बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुहेल ख़ान। आप मेरा ये यूट्यूब चैनल फेसबुक पर भी देख सकते हैं और अपनी आरा देख सकते हैं। नए देखने वाले नाजरीन से मेरी खुसूसी इल्तिजा है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इस वक्त जहां मुल्क में बड़े इशूज़ हैं, बड़े मसाइल हैं, एक मसला जो है वो चीनी का है, जिसे हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमारा घरेलू इस्तेमाल इसका इतना ज़्यादा नहीं है, बाहर जो है चीनी बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होती है और प्रोडक्ट्स में। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, जो मिल मालिकान हैं वो इस वक्त सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह उनको कुछ ऐसा कोई रिलीफ दिया जाए, कुछ ऐसा इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो चीनी बाहर एक्सपोर्ट करें, यानी बरामद करें। इस हवाले से हुकूमत वक्त के कुछ मज़ाकरात भी चल रहे हैं मिल मालिकान के साथ। और इस वक्त चीनी में इस वक्त पाकिस्तान में चीनी की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में चीनी के ज़ख़ायर कितने मौजूद हैं, हमारी ज़रूरियात के मुताबिक क्या ये ज़ख़ायर जो है वाफिर मकदार में मौजूद हैं। इन तमाम बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त इस्कंदर ख़ान साहब मौजूद है। इस्कंदर ख़ान साहब किसी तारीफ़ को मुहताज नहीं, इस वक्त वो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के चेयरमैन हैं। तो आज हम इस पर इनसे तफसील से बात करेंगे। इस्कंदर ख़ान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। इस्कंदर ख़ान साहब, ये बताइएगा कि जो पहला जो सवाल बनता है कि वो आप मिल मालिकान जो है क्यों चाहते हैं कि आप चीनी बरामद करें, एक्सपोर्ट करें? देखिए, पिछले कई सालों से पाकिस्तान में हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की वजह से चीनी वाफिर मकदार में मिली है। इस वक्त मुल्क को ज़र मुबादला की बहुत अशद ज़रूरत है। पिछले साल भी हुकूमत के पास ये मौजूद थी चीनी, लेकिन एक्सपोर्ट करने के बजाय सिर्फ 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट की, 1 मिलियन टन को अफ़गानिस्तान स्मगल करने की इजाज़त दी गई। लेकिन इसके अंदर फिर पाक फ़ौज ने अपना किरदार अदा किया, बॉर्डर्स को सील किया, वो चीनी अफ़गानिस्तान स्मगलिंग इंक्लूडिंग डॉलर्स ख़त्म हो गई। इस साल भी हुकूमत के पास हमारे पास वाफिर मकदार में चीनी है और हुकूमत से हम इस्तदा कर रहे हैं कि इस वक्त ज़र मुबादला की कमी है। हमारे पास तकरीबन जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसे 1.3 मिलियन टन चीनी एक्स्ट्रा मौजूद है। और इस पिछले सालों में हुकूमत ने जो गन्ने की कीमत मुकर्रर की सरकारी, वो 425 रुपये पर मन थी, लेकिन असल में 500 सवा 500 तक कीमत किसानों को दी गई, क्योंकि किसानों की भी हर कीमत इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। इसकी वजह जब क्योंकि चीनी के अंदर 80% गन्ने की कीमत है, इस वक्त चीनी जो बनी है वो हमारे पास अगर सेल टैक्स के बगैर आप लगाए तो 140 रुपये की चीनी बनी है। हुकूमत इसको एसेंशियल गुड तो समझती नहीं है, इसी वजह से इसके ऊपर 18% सेल टैक्स है। और ये चीनी की कीमत जो बाज़ार में हमारे हिसाब से कीमत के हिसाब से वो 170-75 एक्स फैक्ट्री होनी चाहिए और रिटेल के अंदर की चीनी की कीमत 180 रुपये होनी चाहिए। अगर ये ना हुआ तो काश्तकारों की अदायगी भी ना हो सकेगी, बैंक का डिफ़ॉल्ट होगा। और ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अगले साल हमारे अंदाजे के हिसाब से तकरीबन 3 मिलियन टन इजाफी चीनी बनेगी, जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। अच्छा इस्कंदर ख़ान साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि लेट सपोज़ अगर कुछ आपको इंसेंटिव दिए गए या कुछ इशारे दिए गए जिसकी वजह से आप ये चीनी आपसे मुराद मिल मालिकान जितने भी मिलर्स हैं, अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट तो फिर यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि चीनी महंगी होगी और जब चीनी महंगी होगी तो इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट आवाम पे होगा। तो क्या आप नहीं समझते कि एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा जो है, क्योंकि अक्सर जब हम आम बाज़ार में जाते हैं सब्ज़ी भी लेते हैं तो कुछ टमाटर और प्याज की शॉर्टेज हो जाती है, तो अक्सर वो रेडी वाले कहते हैं नहीं ये देखें बाहर अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है, अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है, तो इसलिए ये किल्लत है, तो ये ज़्यादा कीमत इसकी बढ़ गई है। आपकी बात दुरुस्त है, इसीलिए हमने हुकूमत से इस्तदा की है कि वो 1 मिलियन टन की चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे, लेकिन उसको किस्तों में इजाज़त हो। पहली 5 लाख टन इमीडिएटली चीनी की एक्सपोर्ट की जाए, जून के अंदर 2.5 लाख, फिर सितंबर में 2.5 लाख। जैसे जहाँ तक आपकी बात है कि चीनी की कीमत बढ़ेगी, इस वक्त चीनी बाज़ार में एक्स फैक्ट्री जो 135 रुपये की है वो उसकी कीमत को पूरा नहीं कर रही, उसकी लागत को भी पूरा नहीं कर रही। अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले वक्तों में किसानों की अदायगी मुश्किल में पड़ जाएगी और बैंक डिफ़ॉल्ट होगी। और ये भी आप मद्देनज़र लगे कि अगले साल बम्पर क्रॉप है। हाँ,
چینی کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں چینی اسٹیبل ہو، آٹا اس وقت 140 150 کا بک رہا ہے، اس پہ کوئی سیل ٹیکس نہیں ہے. چینی کے اوپر سیل ٹیکس کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑھتی ہے. اگر چینی کی قیمت 170 ایکس فیکٹری جاتی ہے تو اس کے اندر 40 روپے، 35 سے 40 روپے سیل ٹیکس ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ رکھیں کہ 80 سے 85% چینی اب صنعتی استعمال ہوتا ہے. اب گھروں میں صرف چائے کے لیے چینی استعمال ہوتی ہے. ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ چینی لوگوں کی دسترس سے باہر نہ ہو جائے. حکومت یوٹیلیٹی اسٹور سے بغیر سیل ٹیکس کی چینی دے دے تو چینی 130 35 روپے کی جو اس وقت کی پرائس ہے وہی مینٹین رہے گی. لیکن یہ جو آپ چاہتے ہیں کہ چینی بلو کاسٹ بکے، جناب اس ملک میں لوگوں کو روٹی کی ضرورت ہے. چینی ایک معقول قیمت پہ ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں اس وقت کاشتکار کی صورتحال دیکھیں، فرٹیلائزر کی قیمت بڑھ گئی ہے، ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے. اگر آپ ان قیمتوں کو نہیں کریں گے، ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو آگے نہیں ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں جو چینی اس وقت جو امپورٹڈ چینی ہے، اگر وہ کراچی میں ایک پورٹ پہ آپ منگائے تو 242 روپے اس کی لینڈڈ کاسٹ ہے. اگر اس کو آپ لے جائیں گے ملک میں تو وہ 300 یا 280 تک چلے جائے گی. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ چینی 280 جائے. حکومت اس کو کنٹرول کرے. اور جہاں تک صنعتی صارفین ہے وہ تو 35-40 روپے اپنا ان پٹ آؤٹ پٹ سیل ٹیکس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. مصیبت تو ایک آرڈنری آدمی کو ہوتی ہے جو سیل ٹیکس اپنی جیب سے ادا کرتا ہے. اور اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹور سے بغیر سیل ٹیکس کی چینی دی جائے تاکہ اس کی قیمت میں ہوش شبہ اضافہ نہ ہو سکے. اچھا اسکندر خان صاحب، اس سال گنے کی قیمت کیا ہے؟ گورنمنٹ نے کیا ریٹ فکس کیا ہے جو کاشتکار ہے؟ اور اس سے ایک ذرا ایک ضمنی سے سوال ہے، اکثر میرے ذہن میں آتا ہے، ہم نے سنا ہے بلکہ ہم نے دیکھا بھی ہے، شاید آپ کو بھی پتہ ہو کہ باہر شوگر مل جو ہوتے ہیں ان کے باہر جو روڈ پہ ٹرکس جو ہیں، جو کاشتکار جو گنا لاتا ہے اور وہ مل کو دیتا ہے تو وہ کئی مہینے کھڑا رہتا ہے وہ ٹرکس. وہ مل مالکان وہ گنا اٹھاتے نہیں ہیں. اس پہ ہم نے بڑا پوچھا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا، یہ لاجک بتایا کہ چونکہ یہ جو گنا جو ہوتے ہیں جب کاٹ لیا جاتا ہے تو اس کی وہ جو اس کا جو سائز وہ بڑا موٹا ہوتا ہے، لیکن جب کچھ عرصہ اس کو ٹرک میں رکھنے سے تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا جب اس کو تولا جاتا ہے تو وہ پھر کم ہوتا ہے. تو کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیے یہ بات بالکل سچ ہے، لیکن کسان سے زیادہ تو شوگر مل کا لاس ہوتا ہے. کوئی جو رس ہے اسی رس سے چینی بنتی ہے. ہم نے حکومت سے ہمیشہ کہا ہے کہ چینی کی صنعت کو ریکوری بیس کیا جائے. جب گنا کٹتا ہے اس وقت اس کی ریکوری سب سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہمارے ملک میں لوگ انڈینٹ کا انتظار نہیں کرتے ہیں، رش کرتے ہیں. وہ ملوں کے بغیر انڈینٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، ایک تو وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور جو گنے کے اندر جو رس ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. آپ جس روز چینی کی قیمت اس کے رس کے حساب سے کر لیں گے، کور سیمپلرز ہوتے ہیں، تو ملوں کے باہر لائن نہیں لگے گی. کاشتکار اپنے گنے کو کٹا ہوا گنا لائے گا جس کے اندر گنے وہ رس زیادہ ہوگا، اس میں ملک کی پیداوار بھی بڑھے گی، اس کو منافع بھی ہوگا اور یہ جو مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں پہ مسائل کو حل کرنے کی بجائے مسائل کو بڑھایا جاتا ہے اور اس میں ہمیشہ غریب آدمی پستا ہے. اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ کسانوں کو کئی دن مہینوں تو نہیں لگتی ہے، ایک ہفتہ کھڑا رہنا پڑتا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ریکوری سے لنک کر دیں. اور جس طرح سے ہم نے پچھلے دفعہ کیا تھا، حکومت کو نے چیک کا درجہ دیا تھا اور مڈل مین کو ختم کیا تھا گنے کی صنعت سے، جس کا زیادہ فائدہ کاشتکار کو ملا ہے. حکومت کوئی پالیسی نہیں بناتی، ہر وقت چینی کے اندر انٹرفیئر کرتی ہے. جب گورنمنٹ کی یہ انٹرفیئرنس جس میں ہوتی ہے، پی آئی اے برباد ہو گیا، اسٹیل مل برباد ہوگی، آپ اس کو مارکیٹ میکینزم کے اوپر رکھیے. ہاں، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہورڈنگ ہونے دے، مینیپولیشن آف پرائس ہونے دے، اس کے اندر آپ بالکل کارروائی کریں. لیکن جب آپ مارکیٹ ایک چینی جس کی زیادہ قیمت بنی ہے اس کو کوشش کر کے کم قیمت میں کرتے ہیں تو اس میں نقصان کاشتکار کا بھی ہوتا ہے، ملوں کا بھی ہوتا ہے. حکومت کو ان چیزوں کے اندر مداخلت ختم کرنی چاہیے. حکومت ختم کرے گی تو مارکیٹ میکینزم کی وجہ سے چینی سٹیبل ہوگی اور عوام کو، کاشتکاروں کو، سب کو اس کا فائدہ ہوگا. اچھا، وہ گنے کی لاگت کا آپ نے بتایا، وہ اس سال کیا ہے گنے کی دیکھیے لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے 425 روپے پر من رکھی تھی. اس دفعہ ابھی یہ سپٹمبر میں اناؤنس ہوں گی گنے کی قیمت. اور گنے کی سپورٹ پرائس کی سے جیسے میں نے پہلے عرض کی 80% چینی میں قیمت گنے کی ہوتی ہے
اس کو مناسبت رکھتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا ہے. یہاں پہ ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں. اور میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں آج کل گھروں میں صرف چائے کے لیے چینی استعمال ہوتی ہے. جب یہ گورنمنٹ سستی کرنے کی چینی کی بات کرتی ہے اس کا فائدہ عام صارفین کو نہیں ہوتا ہے, صرف صنعتی صارفین کو ہوتا ہے, جو انہوں نے آپ دیکھیے کوک بسکٹ کی اربوں روپے کما رہے ہیں, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. لیکن ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ چینی کم ہو, اور جس کی وجہ سے اس ملک میں ہمیشہ ہر 2-3 سال کے بعد ایک کرائسس آتا ہے. اچھا شارٹلی بتائیے گا اسکندر خان صاحب کہ جو آپ کے جو مذاکرات چل رہے ہیں حکومت سے, اب کتنی پیش رفت ہوئی اور آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ کو مل جائے گی اجازت؟ دیکھیے پر امید تو ہم ہیں. رانا تنویر صاحب ایک عقل مند انسان ہے, وہ چیزوں کی نزاکت بھی سمجھتے ہیں, وہ آنے والے وقت کو بھی سمجھتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ایکسپورٹ کی جاتا ہے کہ مارکیٹ میں پرائس سٹیبل ہو. لیکن دوبارہ میں عرض کروں گا یوٹی اسٹور سے بغیر سیل ٹیکس کی چینی دے, تاکہ جو اس وقت ریٹیل پرائس ہے وہی مینٹین ہو سکے. بہت شکریہ اسکندر خان صاحب. تو جی ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو مل مالکان ہیں یا جو کاشتکار ہے ان کا بھی فائدہ ہو اور مل مالکان کا بھی فائدہ ہو, اور سب سے زیادہ فائدہ عوام کا ہو کہ عوام پر بوجھ نہ پڑے. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.